بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی حضرات، وہ اکثر دوستوں کا یہ تھا کہ کوئی لکوریے کے اوپر آپ اچھا سا نسخہ بتائیں۔ وہ ایک دوست تو وہ انڈیا کے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ مریضہ ان کے پاس وہ کافی عرصے سے اس کو لکوریا ہے، اور یہ ایک ایسی نامراد مرض ہے کہ یہ اندر ہی اندر بندے کو کھوکھلا کر دیتی ہے، ہڈیاں کمزور، کمر کے اندر درد، سر کا چکرا جانا، سر درد مسلسل رہنا، اور چہرے کی بھی رنگت ختم، اور ہر وقت پریشانی اور مایوسی اور نکاہت۔ ہر وقت بندہ کہتا ہے بس میں پڑا ہی رہوں، مجھے تو کسی کام کو ہاتھ نہ لگانا پڑے۔ تو کافی ساری اس میں پریشانیاں ہوتی ہیں کہ جس میں بہت سارے اکثر علاج بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو صحیح نہیں ہوتے۔ تو وہ بھی جیسے دوست اکثر کہہ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے یہ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ صحیح طرح قابو نہیں آ رہا۔ تو میں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ یہ ایسا نسخہ بتاؤں گا کہ جو عام لوگ جو ہیں، جو تھوڑا بہت بھی حکمت کو جانتے ہیں، وہ بھی اس کو بنا سکتے ہیں، گھر میں بنا سکتے ہیں، اور آسان بھی ہے، کوئی اتنا مشکل بھی نہیں۔ تو انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی اتنا ہوگا کہ فوری اس کا رزلٹ بھی ملے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ خاص کر جو جلن کے ساتھ یا پیشاب کا پیلا آ جانا، چہرے پر پیلا رنگ پڑ جانا، سرخی کا نہ آنا، اس طرح کے کافی سارے مسائل اللہ کے فضل سے اس سے حل ہو جائیں گے۔ اور پھر ساتھ مردوں کے لیے بھی وہ جریان کا مسئلہ یہ ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں، تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں، عورتیں بھی استعمال کر سکتی ہیں، اور اللہ کے فضل سے اس کا فائدہ بھی آپ دیکھیں گے جب آپ اس کو بنائیں گے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ تو ایسا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، اب یہ نسخہ بالکل آسان ہے، اور آپ سستا بھی بہت ہے۔ آپ کہیں گے کہ اتنا سستا نسخہ تو پہلے کبھی نہیں شاید آپ نے سنا ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس کے دو حصے ہیں، دو حصوں میں آپ نے اس کو بنا کے بعد میں آپ نے ملا لینا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے چاول لینے ہیں 86 کے، ٹھیک ہے؟ تو کرنل باسمتی لینے کی ضرورت نہیں ہے، 86 کے چاول لے لیں۔ تو وہ جتنے بھی آپ لے لیں، پاؤ لے لیں، آدھ پاؤ لے لیں، آدھا کلو لے لیں، جتنا آپ بنانا چاہتے ہیں۔ تو گھروں میں عورتیں ہیں تو وہ اپنی ٹرائی کرنے کے لیے وہ تو تھوڑے سے بھی لے سکتی ہیں، آدھا پاؤ چٹانک لے سکتی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان چاولوں کو پہلے ابالنا ہے۔ ابالنا اتنا ہے کہ جتنا وہ زردہ پکاتے ہیں نا، میٹھے چاول بناتے ہیں، تو اس کے لیے پہلے چاول 2 کنی پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب 2 کنی ہو جائے، زیادہ گل نہ جائیں اور بہت زیادہ کچے بھی نہ رہیں، بس جب 2 کنی پہ چاول ہو جائیں تو آپ نے ان کو اتار لینا ہے۔ اتار کر اس کا پانی نکال دینا ہے، اور ان چاولوں کو کسی کپڑے کے اوپر پھیلا دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح خشک ہو جائیں۔ تو ایسا کریں کہ نیچے موٹا کپڑا کوئی ڈال لیں، کوئی تولیہ وغیرہ، اس کے اوپر ایک باریک ململ کا کپڑا ڈال کے، اور اوپر یہ چاول تھوڑے تھوڑے کر کے پھیلا دیں، اور اوپر پنکھا چلا دیں۔ یعنی آپ رات کو اگر یہ بنا کے رکھتے ہیں تو کسی چارپائی پر رکھ دیں کہ نیچے سے بھی ہوا آتی رہے۔ چارپائی اگر ہو جیسے گاؤں میں دیہات میں ہوتی ہیں وہ سوراخوں والی بان والی چارپائیاں، تو اس کے اوپر تو ویسے ہی ململ کا کپڑا ڈال کے تو آپ ڈال سکتے ہیں یہ۔ تو اگر ایسے شہروں میں جیسے بیڈ ہیں یا ایسے ہیں تو اس میں پہلے آپ تولیہ وغیرہ نیچے رکھ لیں، اس کے اوپر ململ کا کپڑا رکھ لیں، اور پھر اس کے اوپر ان چاولوں کو اچھی طرح پھیلا دیں، اور رات کو اوپر پنکھا چلا دیں۔ تو یہ پنکھا چلتا رہے گا تو صبح تک انشاءاللہ یہ خشک ہو جائیں گے۔ پھر بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر پھر بھی اس کے اندر کوئی ابھی سختی نہ ہو، یعنی بالکل خشک ہو جانے چاہیے کہ جو پیس جائیں آسانی کے ساتھ۔ اگر نہیں تو آپ اس کا انتظار کر لیں مزید۔ اس کو آپ نے اچھی طرح خشک کرنا ہے۔ خشک کر کے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو پیس کر رکھ لینا ہے۔ ایک تو یہ ہو گئے، اور دوسرا آپ نے گودنتی لینی ہے، وہ بھی سستی سی ہے، بالکل آسان سی۔ گودنتی لے کے، اور نیم کے پتے عام طور پر مل جاتے ہیں، ہر جگہ مفت مل جاتے ہیں۔ تو اگر ایک چھٹانک گودنتی ہے تو 1 پاؤ نیم کے پتے لینے ہیں۔ ان پتوں کو تھوڑا سا کوٹ لیں، کوٹ کر اس کا نگدا سا بنا کر، تو اس کو بس کسی عام برتن میں، مٹی کا کوئی پیالہ ہو یا کوئی ایسی چیز لے لیں،
کوئی چھوٹا سا کجی لے لیں یا کوئی ہانڈی ہے، اگر بڑا زیادہ بنانا ہے تو آپ اس کو ہانڈی میں ڈال سکتے ہیں۔ اگر پاؤ مثلا آپ نے گودنتی لینی ہے تو آپ پھر اس کے حساب سے 1 کلو کا نقدہ لے لیں، اس کو کوٹ کر، تو بس کوٹ کر آدھے پتے نیچے آدھے پتے اس کے اوپر یہ رکھ کر، تو اگر تو ایک چھٹانگ ہے تو اس کے لیے 10-12 کلو کی آنچ ہی کافی ہے، اگر زیادہ ہوں تو پھر 20-25 کلو ہونے چاہیے، تاکہ وہ اچھی طرح خستہ ہو جائے، پھول سفید ہو جائے، بالکل سفید رنگ کی، اور ہاتھ سے مسلیں تو پاؤڈر بن جائے۔ اتنا آپ نے اس کو آگ دینی ہے، بند آگ دے دیں، تو اچھی طرح جب وہ آگ دے دیں گے تو یہ آپ کا کشتہ بن جائے گا گودنتی کا۔ تو آپ اس کو پیس کر اس کے اندر ملا لیں، دونوں کو ملا کر اب اس کی 2 ماشے خوراک صبح نہار منہ دودھ کے ساتھ دے دیں۔ بس اللہ کے فضل سے دیکھیں پھر کمال قدرت کہ آپ کو اس کا رزلٹ کتنا اچھا ملتا ہے۔ تو اس کے لیے اور ساتھ پرہیز ضرور کرنا ہے۔ ایک تو آپ نے ترش چیزیں نہیں کھانی اس وقت زیادہ، جب یہ علاج کے دوران میں ترشی سے مکمل پرہیز رکھیں، تو ترشی سے مکمل پرہیز رکھیں گے انشاءاللہ تو فائدہ ہو جائے گا۔ اور پھر اور ایسی چیزیں جو ہیں جیسے بینگن ہو گئے، تو بادی کی زیادہ چیزیں وہ بھی ساتھ نہ کھائیں، بینگن زیادہ خشکی والی، عام طور پہ خشک چیزیں ہی کھا کھا کے تو لوگ وہ کہتے ہیں کہ علاج کریں اس کا، عام طور پر خشک چیزیں کھا کھا کے تو یہ بگڑ جاتا ہے کیس۔ تو آپ نے زیادہ خشک چیزیں نہیں کھانی، بس آپ نارمل کدو، ٹنڈے، گاجر، شلجم اس طرح کی چیزیں آپ کھائیں، اور ساتھ یہ دوائی انشاءاللہ کھائیں۔ چند دنوں کے اندر آپ اس کا فائدہ دیکھیں گے اور رزلٹ دیکھیں گے، اور انشاءاللہ پھر دعائیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تو ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کے لیے خیر کا فیصلہ فرمائے۔ اور میرا نام ہے حکیم محمد شبیر، گجرانوالہ سے، اور محلہ بکتے والا ہے ہمارا، علامہ اقبال روڈ نزد گیب چوک۔ اور میرا فون نمبر ہے، اگر کسی بھائی کو یا بہن کو کوئی بات سمجھ نہ آئے، پھر بھی اس کے بنانے میں کوئی دقت آ رہی ہو کسی طرح کی، ویسے تو میں نے بالکل واضح بتا دیا ہے، تو آسان سی چیز ہے، تو آپ میرے فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں، یعنی 03007465 اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ مجھے بتائیں۔ تو آپ نے جب فون کرنا ہے تو صبح کے وقت یعنی 8 سے 9 بجے کے درمیان کریں، اس کے علاوہ ذرا کیونکہ مشغولی ہوتی ہے بعض اوقات پھر میں نہیں اٹھاتا، تو واٹس ایپ بھی میرا اسی نمبر پہ بنا ہوا ہے، اس پہ واٹس ایپ پہ بھی آپ وہ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں کوئی بات۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔